دوستو اس ویڈیو میں ہم فلسطین کی اہمیت آپ کو بتائیں گے کہ مسلمان فلسطین سے گہری مذہبی جذباتی وابستگی کیوں اختیار کرتے ہیں۔ دوستو فلسطین ایسا علاقہ ہے، ایسی جگہ ہے، ایسی ریاست ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ دوستو فلسطین سے مسلمانوں کی وابستگی کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے تھے اور فلسطین کو ہی انہوں نے اپنا مسکن بنایا تھا۔ اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے دل میں فلسطین کا احترام بڑھ جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو جب عذاب سے نجات ملی تھی تو لوط علیہ السلام اس وقت فلسطین میں ہی موجود تھے۔ اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے دل میں فلسطین کا احترام اور جذباتی وابستگی بڑھ جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو اتنے بڑے نبی تھے، وہ تقریباً تمام مخلوقات پر، جن، پرند اور انسانوں پر حکومت کرتے تھے۔ وہ اسی علاقے فلسطین میں بیٹھ کر کمانڈ دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے بھی فلسطین سے مسلمانوں کی مذہبی جذباتی وابستگی بڑھ جاتی ہے کہ داؤد علیہ السلام کی سکونت اور مسکن اسی جگہ پر تھا اور وہاں پر انہیں محراب بھی بنایا تھا۔ اس وجہ سے بھی مسلمانوں کی مذہبی جذباتی وابستگی بڑھ جاتی ہے کہ زکریا علیہ السلام کا مسکن بھی یہی علاقہ تھا اور محراب انہوں نے وہاں پر ایک بنایا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی مذہبی وابستگی اس علاقے سے بڑھ جاتی ہے۔ مسلمانوں کے دل میں اس علاقے کا احترام بڑھ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس علاقے میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ شہر مقدس ہے، یہ تقدیس والی جگہ ہے، اس وجہ سے یہ شہر مقدس ہے، یہاں پر شرک نہیں ہوتا، اور تمام انبیاء کرام کا مسکن بھی یہ علاقہ رہا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی جذباتی وابستگی اور احترام بڑھ جاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے اور وہ شہر اسقلان میں داخل ہوئے اور وہاں پر چونٹیوں نے جب یہ دیکھا اور آپس میں سرگوشی کی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور کہیں ہمیں وہ روند نہ دے، مار نہ دے، اس کے بعد چونٹیاں اپنے اپنی بلوں میں گھس گئی تھی اور اس وجہ سے اس شہر اسقلان کا نام وادی نمر رکھ دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی مذہبی وابستگی اور احترام اس فلسطین کے لیے بڑھ جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب انہوں نے ایک بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تھا، جب ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہ اسی علاقے فلسطین میں ہی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی مذہبی وابستگی اس علاقے کے ساتھ بڑھ جاتی ہے کہ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ مریم علیہ السلام کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور وہ علاقہ فلسطین میں ہی تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی مذہبی وابستگی اور احترام اس علاقے کے لیے بڑھ جاتا ہے کہ ان کے بیٹے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے حق میں گواہی چھوٹی عمر میں وہاں پر ہی دی تھی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے دل میں فلسطین کا احترام بڑھ جاتا ہے کہ جب نماز مسلمانوں پر فرض ہوئی تھی تو اس وقت مسلمانوں نے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آپ نے بیت المقدس جو کہ مسجد اقصی ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور مسجد اقصی فلسطین میں ہی واقع ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے قبلے کی ڈائریکشن چینج کروائی اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ اس وجہ سے بھی مسجد اقصی کی اور فلسطین کی جذباتی اہمیت ہم مسلمانوں کے دل میں بڑھ جاتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے صحابی، اللہ کے رسول کے صحابی ابو ذر نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خانہ کعبہ بنایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ابو ذر نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد دنیا میں بنائی گئی تھی اور کتنے عرصے کے بعد بنائی گئی تھی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مسجد اقصی بنائی گئی تھی، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ خانہ کعبہ کے ٹھیک 40 سال کے عرصے کے بعد بنائی گئی تھی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے دل میں فلسطین کے لیے اہمیت اور جذباتی وابستگی بڑھ جاتی ہے کہ مسلمانوں کا سنہری دور عمر فاروق کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں، اللہ کے رسول کے صحابی عمر فاروق تمام تر فتوحات کو چھوڑ کر، اپنا بیزیس شیڈول کو چھوڑ کر فلسطین میں تشریف لائے۔ جب اس کو فتح کیا گیا تھا وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے دل میں فلسطین کے لیے اہمیت اور اس کی جذباتی وابستگی بڑھ جاتی ہے کہ صلیبی جنگوں کے دوران صلاح الدین ایوبی نے اس علاقے کو فتح کیا تھا۔ اس وجہ سے بھی فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کی گہری وابستگی بڑھ جاتی ہے کہ بیت المقدس کا نام قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے جو ہے وہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی نہیں تھا، اور جب قرآن مجید نازل ہو گیا تو اس میں
اس بیت المقدس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا تھا۔ اس وجہ سے بھی مسجد اقصی کی اور بیت المقدس کی اور فلسطین کی اہمیت اور گہری جذباتی وابستگی مسلمانوں کے لیے بڑھ جاتی ہے کہ جب رومیوں نے فلسطین کے اوپر بہت زیادہ حملے کیے تھے، ظلم کیے تھے، تو پھر 5000 صحابہ وہاں پہنچے تھے اور وہاں پہ انہوں نے قربانیاں دی تھی اور رومیوں سے فلسطین کو آزاد کروایا تھا، اور وہاں پر 5000 صحابی شہید ہوئے تھے۔ اور شہیدوں کی یہ زمین بھی ہے، یہاں آئے دن جو لوگ ہیں وہ شہید ہوتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی فلسطین کی اہمیت اور اس کے ساتھ گہری جذباتی وابستگی مسلمانوں کی بڑھ جاتی ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی جو اہمیت ہے یہ حرمین شریفین جیسی ہے۔ اس وجہ سے بھی فلسطین کی اہمیت اور اس کے ساتھ احترام مسلمانوں کا بڑھ جاتا ہے کہ وہاں پر پڑھی جانے والی نماز کے جو درجات ہیں وہ دوسری جگہ پڑھی جانے والی نماز کے درجات سے زیادہ بلند ہے۔ تھینک یو۔